الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی معزز ماؤں اور بہنوں، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں سیرت کے عنوان سے کچھ معروضات پیش کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرما رہے ہیں. یہ ماہ ربیع الاول خوبصورت اور مقدس مہینہ ہے. سیرت کے مختلف عنوانات پر گفتگو کرنے کا، اور الحمدللہ پورے ملک میں سیرت کے عنوان پر مختلف مقامات پر تقاریر ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، وعظ ہوتے ہیں، نصیحتیں کی جاتی ہیں. لوگ توجہ سے سنتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں اور عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حکومتی سطح پر بھی تقریبات اور بیانات انعقاد پذیر ہوئے، پچھلے سالوں میں بھی اور اس سال بھی. اور عام سطح پر بھی گھر گھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کو سجایا جاتا ہے، محافل منعقد کی جاتی ہیں. ہمارے ایمان کا حصہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، آپ کی گفتگو کرنا، آپ سے متعلق باتیں کرنا، آپ کے ہر عنوان پر گفتگو کرنا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور الحمدللہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو راستہ بتایا، جو طریقہ بتایا، جو تربیت کی ہے، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ اور ہمارے علماء آپ لوگوں سے جب مخاطب ہوتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، وہ پیشہ ورانہ گفتگو نہیں، بلکہ اس انداز میں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت سے طلب کرتے ہیں کہ مولا کریم یہ حضرات سننے کے لیے آئے ہیں تو چند ایسی باتیں
ہماری زبان سے نکل جائیں کہ یہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اصل بات تو یہی ہے کہ جو بات بھی زبان سے نکلنے کے بعد آپ کے کان ان کو سماعت فرمائیں تو اس کے بعد ہمارے عمل میں وہ چیز آ جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ بچہ اس سے واقف ہے، خواتین اس سے واقف ہیں، بوڑھے حضرات بھی اس سے واقف ہیں، سب جانتے ہیں۔ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ وفات کا مہینہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وفات کا بھی مہینہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی یہی مہینہ ہے۔ لیکن میں آپ حضرات کو جس طرف لے کے چلوں گا بس چند باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے، اور وہ انشاءاللہ بوڑھے بھی یاد رکھیں گے، آسان ہے، بچے بھی یاد کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور انہی چند باتوں کے پر میں گفتگو کروں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اس موقع پر خاص طور پر میرے سامنے بار بار مسکین صاحب کا چہرہ آ رہا ہے جو مرکزی جامع مسجد ظفروال میں ابھی میں بیان کرنے کے لیے ممبر پہ نہیں گیا ہوتا تھا، وہ سامنے دائیں طرف بیٹھے ہوتے تھے اور بیان سننے کے لیے اور جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ان کی موجودگی میں اس مسجد میں آنا ہوا، اور بیانات کے لیے نہیں، ذاتی ملاقات کے لیے، گفتگو کے لیے اور مشاورت کے لیے۔ ایک مرتبہ تو انتہا ہو گئی اور میں ندامت اور شرمندگی میں ڈوب گیا کہ مجھے انہوں نے بلایا، اوپر چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، میرا انتظار کر رہے تھے، فون پہ فون کر رہے تھے، مجھے کہا کہ آپ اکیلے تشریف لائیے گا۔ میں چلا آیا، میرے ساتھ جو ساتھی تھا میں نے ان کو واپس بھیج دیا، شاید ان کو کوئی کام ہو۔ اوپر گیا، دسترخوان سجایا ہوا تھا، اکیلے تھے، کوئی اور بھی ساتھ نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد مجھے کہنے لگے، مفتی صاحب پتہ ہے آج میں نے آپ کو کیوں بلایا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ آپ نے کیوں بلایا ہے۔ کہتے ہیں میں نے رائے ونڈ کے اندر بزرگوں سے سنا کہ جو کھانا کسی عالم کے ساتھ کھا لیا وہ تمہاری مغفرت کا باعث بن جائے گا۔ بس آج اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے آپ کو تنے تنہا اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے ایک عالم دین سمجھتے ہوئے آپ کو دعوت دی تھی۔ میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں اس روڈ سے، ویسے بھی میرا معمول ہے، لیکن اس روڈ سے گزرتے ہوئے جب بھی میں اس قبرستان کے قریب سے گزرتا ہوں، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے پورے قبرستان سمیت مسکین صاحب کی روح کو بھی ضرور ایصال ثواب کرتا ہوں۔ اور آج بھی جب میں آیا ہوں تو یہ عمل کر کے آیا ہوں۔ آپ سے بھی یہی التماس ہے، جب بھی کہیں بھی کسی علاقے میں کسی قبرستان کے قریب سے گزریں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس قبرستان کے مردوں کو ایصال ثواب کر دیا کریں، آپ مسلمان کا حق ادا کر دیں گے۔ یہ پوری زندگی کا وظیفہ بنا لے۔ تو بہرحال یہ ولادت کا مہینہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، لیکن ذرا اس سے آگے چلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، پھر 40 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، 40 سال کا عرصہ گزارا۔ پھر 40 سال کے عرصہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو
رسالت کا تمغہ عطا کیا گیا، جس کا وعدہ قرآن حکیم کے اندر کیا گیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ وعدہ تمام انبیاء علیہم السلام سے دیا گیا، یہ میثاق تمام انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا کہ جب آخری پیغمبر آئیں تو تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو جب یہ نبوت کا لباس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، جب رسالت کا لباس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، تو میرے بھائیوں یہ بھی ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہی تھا۔ گویا کہ میں بات کو سمجھاتے ہوئے آگے چلوں گا، گویا کہ پتہ چلا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، سب مانتے ہیں کہ یہ ولادت کا مہینہ ہے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی مہینہ ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی تو تکالیف آئیں، مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، اذیتیں پہنچائی گئیں، آپ کو مارا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا۔ تو جب مصائب کی انتہا ہو گئی، تکالیف کی انتہا ہوئی، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے پیغمبر آپ مکہ کو چھوڑیں اور ہجرت کریں، مدینہ کی طرف چلے جائیں۔ میرے بھائیوں، جس وقت یہ ہجرت ہوئی یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو آپ کی ولادت بھی ربیع الاول میں ہوئی، آپ کو بس اتنا بتایا گیا۔ لیکن ہمارے علماء قریہ قریہ، بستی بستی، گاؤں گاؤں، نگر نگر جا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سمیت اور عنوانات پر بھی گفتگو کر کے آپ کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور آپ کو پوری سیرت کا مطالعہ کرواتے ہیں، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے آ جائے، ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے ہو، ہمیں سیرت سے آگاہی ہو، سیرت سے واقفیت ہو، ہماری اولادوں کو پتہ ہو۔ آج ہماری اولادوں کو پتہ نہیں، ہماری خواتین کو پتہ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت کی آگاہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے، آپ جاگتے کیسے تھے، آپ کا چلنا کیسا تھا، آپ کا اٹھنا کیسا تھا، آپ کی معاشرت کیسی تھی، آپ کا لین دین کیسا تھا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، حسن سلوک کیسا تھا، بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ ہر سال ہم ولادت کے تذکرے کرتے ہیں، ہر سال ہم ولادت کا ذکر کرتے ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں روپیہ ولادت کے ذکر پر ہم نچھاور کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں بیویوں کو سکون نہیں، بیویوں کی عزت نہیں، بیویوں کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، اولاد کی تربیت نہیں، اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ گھروں کے اندر کیسے زندگی گزارنی ہے ہم نے اپنے بچوں کو بتایا نہیں۔ ہمارے نبی بیت الخلاء میں جب جاتے تھے کیسے تشریف لے جاتے تھے، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، نعرے لگاتے ہیں، زور لگاتے ہیں اور پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو سنت سے آگاہ نہیں کیا،
زندگیاں گزر جاتی ہیں. میری مائیں سماعت فرما رہی ہیں یہ ماؤں کی ذمہ داری تھی کہ آپ پیغمبر کی سنتوں سے آگاہی حاصل کرتی, آپ پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرتی, اپنے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی لائبریریاں بناتی. نبی کا لب و لہجہ کیسا تھا, نبی کا انداز کیسا تھا, نبی بیوی کے ساتھ کیسے رہتے تھے, بچوں کی تربیت آپ نے کیسے کی ہے, صحابہ کے ساتھ کیسے رہتے تھے. نبی کی 24 گھنٹے کی زندگی کا ہر لمحہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ ہے, میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے کہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے. تو میں نے یہ ذکر کیا کہ یہ ولادت کا بھی مہینہ ہے, یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی مہینہ ہے, یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا بھی مہینہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہی تھا. اور چوتھی بات جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا سے عالم عقبہ کی طرف جا رہے ہیں, جب آپ اس دنیا فانی سے اگلے جہان کی طرف جا رہے ہیں, اس دنیا سے پردہ فرما کر آخرت کی طرف جا رہے ہیں, تو وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا تھا. تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4. نمبر 1 ولادت کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا تاج جب پہنایا گیا وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں پہنایا گیا, اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر اختیار کیا تو وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوا ہے. اور نمبر 4 جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, رحلت ہوئی, اس دنیا سے کوچ فرما گئے, تو یہ مہینہ بھی. اب آپ ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں, الحمدللہ شعور رکھتے ہیں, فہم رکھتے ہیں, ادراک رکھتے ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں. ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے ولادت. پہلی چیز کیا ہے؟ اور ولادت کیا ہے؟ خوشی کی چیز ہے. ولادت کیا ہے؟ میرے گھر میں بچہ پیدا ہو, میں خوشی سے پھولا نہیں سماتا, باغ ہوتا ہوں, فون باہر نکالتا ہوں, لوگوں کو اطلاع دیتا ہوں. کبھی بڑی بہن کو فون کروں گا, کبھی چھوٹی بہن کو فون کروں گا, کبھی چچاؤں کو, کبھی تایوں کو, کبھی ماموں کو. میرے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے. آج تو فیس بک کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نعمت عطا کی, کوئی لکھتا ہے مجھے اللہ نے رحمت عطا کی, کوئی کچھ لکھتا ہے اور فیس بک میں دے دیتے ہیں. یعنی یہ خوشی کا انداز ہے. یعنی ایک عام بچے کے پیدا ہونے پر ہمیں خوشی ہوتی ہے, تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہیں, وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں, جن کی وجہ سے پوری کائنات کو وجود بخشا گیا, تو اس پیغمبر کی آمد پر کس کافر کو خوشی نہ ہوگی, بلکہ ہر مسلمان کو اس پیغمبر کے آنے پر خوشی ہے. مجھے بھی اس پیغمبر کی آمد پر خوشی ہے, آپ کو بھی اس پیغمبر کی آمد پر خوشی ہے, اس پیغمبر کی ولادت پر خوشی ہے. اور کتنی خوشی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ابو لہب جو اس وقت کافر تھا, اس نے انگلی کے اشارے کے ساتھ اپنی لونڈی کو آزاد کیا ہے کہ اپنے بھتیجے کی پیدائش پر خوشی کی ہے. اس وقت تو آسمان نے بھی خوشی منائی, اس وقت تو زمین بھی جھومی ہوگی, اس وقت زمین و آسمان کے ذروں نے بھی خوشی منائی ہوگی. کیوں؟ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. تو ولادت خوشی کی بات ہے, ولادت خوشی کی بات ہے. لیکن باقیہ 3 چیزیں یہ خوشی کی نہیں, یہ ازمائش کی چیزیں ہیں, یہ امتحان کی چیزیں ہیں, یہ غمی کی چیزیں ہیں. جب رسالت کا تاج آپ کے سر پر آیا, میرے بھائیوں, جس پیغمبر کو مکہ کے لوگ امین کہتے تھے, جس پیغمبر کو لوگ صادق کہتے تھے, جس پیغمبر کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے, جس پیغمبر پہ یقین کرتے تھے, جس پیغمبر کے تذکرے ہوتے تھے, جس پیغمبر کے حسن کے تذکرے کیے جاتے تھے, جس پیغمبر کے پاس آ کے لوگ بیٹھتے تھے, جس پیغمبر کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے, جب پیغمبر نے پہلا اعلان کیا یا ایھا الناس
قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذلت سے ہمکنار کرنے والا نہیں، اللہ سے کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ جب پیغمبر نے یہ اعلان کیا لا الہ الا اللہ، آپ نے بھی پڑھا میں نے بھی پڑھا، لیکن اس کا مفہوم آپ نے کبھی سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ لا الہ کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ معبود کا معنی کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے۔ یہ معبود عربی زبان کا لفظ ہے اور عبادت بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ عبادت عبد سے نکلا ہے اور عبد بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور عبد کا معنی ہے غلامی، یعنی اب ترجمہ یوں کریں گے لا الہ، نہیں ہے غلامی کسی کی مگر اللہ کی۔ ہم غلام کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تمام انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک تمام کے تمام غلام ہیں اللہ کے۔ تمام اصحاب رسول غلام ہیں اللہ کے، تمام اولیاء اللہ غلام ہیں اللہ کے، تمام اتقیاء غلام ہیں اللہ کے، تمام اصفیاء غلام ہیں اللہ کے، تمام ائمہ مجتہدین غلام ہیں اللہ کے۔ یہ زمین غلام ہے اللہ کی، یہ آسمان کی بلندی غلام ہے اللہ کی، یہ سورج غلام ہے اللہ کا، یہ چاند غلام ہے اللہ کا، یہ پانی کی روانی غلام ہے اللہ کی، یہ درخت کے پتے بھی غلام ہیں اللہ کے، یہ مٹی کے ذرات غلام ہیں اللہ کے، یہ ریت کے ذرات غلام ہیں اللہ کے۔ جب تک اللہ حکم نہیں دیتے کوئی چیز اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی، کیونکہ ہم سب غلام ہیں اللہ کے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ معبود کا معنی غلام، یعنی ہم کسی کے غلام نہیں مگر اللہ کے۔ اور یہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی نے کہا چوں میں گویم مسلمانم، جب میں یہ کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، بلرزم میں کپا جاتا ہوں، میں لرز جاتا ہوں۔ کیوں؟ دانم مشکلات لا الہ را، کیونکہ میں جانتا ہوں کلمہ پڑھنے کے بعد کیا مشکلات آئی ہیں۔ میں نے اصحاب رسول کی تاریخ پڑھی ہے، میں نے انبیاء کی تاریخ پڑھی ہے۔ وہ علامہ اقبال کہتا ہے جب میں یہ کہتا ہوں میں مسلمان ہوں اور میں کپا جاتا ہوں، لرز جاتا ہوں۔ جب میں نے کہا لا الہ الا اللہ مجھے کپی نہیں آئی، آپ نے جب پڑھا آپ کو کپی نہیں آئی۔ کیوں؟ علامہ اقبال اس کے مفہوم کو سمجھتا تھا، اس کو پتا تھا جب یہ کلمہ پڑھا تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کلمہ پڑھا تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر جانا پڑا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کلمہ پڑھا تو آپ کو کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، آپ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلمہ پڑھا تو موسیٰ علیہ السلام مشکلات کا سفر کرتے رہے، پوری زندگی مشکلات سے گزرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مشکلات آئی ہیں، انبیاء کو قتل کر دیا گیا، انبیاء کو آروں کے اندر چیر دیا گیا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی۔ کیا مطلب؟ یہ زمین بھی نہیں، یہ آسمان بھی نہیں، اس کی وسعتیں بھی نہیں، اس کی بلندی بھی نہیں، یہ تارے بھی نہیں، یہ سیارے بھی نہیں، یہ سورج بھی نہیں، یہ جنات بھی نہیں، یہ انسان بھی نہیں۔ 18,000 مخلوقات میں سے کوئی مخلوق نہیں، انبیاء بھی نہیں، اولیاء بھی نہیں، اتقیاء بھی نہیں، اصفیاء نہیں، لا الہ کوئی نہیں الا اللہ۔ پھر اللہ آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جس چچا نے سب سے پہلے آپ کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، آج یہی چچا رسالت کے اعلان پہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے محمد
تیرے ہاتھ تباہ ہو جائیں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو انہیں اس لیے بلایا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن اتارا، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو رسالت آزمائش تھی، رسالت امتحان تھا۔ جب نبی نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، لوگوں نے آپ کو ساحر کہا، لوگوں نے آپ کو مجنون کہا، لوگوں نے آپ کو دیوانہ کہا، لوگوں نے آپ کے اوپر کوڑا پھینکا ہے، لوگوں نے آپ کو طرح طرح کا استہزاء کیا، طنز کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑ دی گئیں، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئیں، اور بلال کو انگاروں پہ لٹایا گیا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کلمہ ہی تو پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ۔ بدر کے میدان میں 14 صحابہ کو شہید کر دیا گیا، احد کے میدان کے اندر 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، بیر معونہ کے اندر 64 صحابہ کو شہید کیا گیا، غزوہ حنین کے اندر 19 صحابہ کو شہید کیا گیا، غزوہ خیبر کے اندر 18 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ سارے مصائب کب آئے، ساری تکلیفیں کب آئیں؟ 40 سال کی زندگی تک کسی نے کسی کو کبھی چھیڑا بھی نہیں، ذرا سی تکلیف بھی نہیں پہنچائی، پیغمبر کو کبھی کوئی جملہ کسا بھی نہیں، لیکن جب 40 سال کے بعد نبی علیہ السلام فاران کی چوٹی میں کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہ تمام لوگ جو آپ کو امین کہتے تھے، وہ تمام لوگ جو آپ کو صادق کہتے تھے، وہ تمام لوگ جو آپ کے پاس امانتیں رکھتے تھے، آپ کی ولادت پہ خوشیاں منائی تھی، لیکن آج سب کے سب دشمن ہو گئے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا، پہلی چیز ولادت، وہ بھی ربیع الاول میں ہوئی، یہ ولادت خوشی کی چیز ہے۔ کوئی کافر بھی، کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کرتا، کوئی مسلمان کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، ہر کسی کو اپنے نبی کی ولادت کی خوشی ہے، اپنے نبی کی ولادت کی خوشی ہے۔ لیکن اسی ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو رسالت سے بھی مشرف کیا گیا۔ اب جب رسالت ملی، مصائب آئے، تکلیفیں آئیں، اذیتیں آئیں، اللہ کے دو طرف سے حکم آیا، اے میرے پیغمبر اب آپ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کو چھوڑنا کتنا مشکل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں جس مکہ کے اندر اللہ کے نبی کا بچپن گزرا ہے، جہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے گھر کو چھوڑنا۔ جب ہم سفر کر کے کراچی سے ظفروال میں آیا کرتے تھے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ کراچی کی رنگینیاں، وہ کراچی کی لائٹیں، اور وہ کراچی کی سڑکیں، اور وہ کراچی کے بڑے بڑے محلات، اور وہ کراچی کی بڑی بڑی سڑکیں، جب ہمیں اپنی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے اندر آتے تھے، روڈوں کے اندر آتے تھے، اللہ کی قسم دل باغ باغ ہوتا تھا۔ ہمارا علاقہ آ گیا، ماں باپ کا گھر نظر آئے گا، ماں کا چہرہ نظر آئے گا، باپ کا چہرہ نظر آئے گا، بھائیوں کی زیارت ہوگی، اپنی بہنوں کی زیارت ہوگی، چچا تایا ماموں ملیں گے۔ وہ کراچی میں 8 سال گزارنے کے بعد بھی جب ظفروال کے اندر آتے، ظفروال کی حدود میں جب میں داخل ہوتا تھا، آنکھوں سے آنسو آتے تھے، اجنبیت ختم ہو جاتی تھی، اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ روڈ بھی ایسے لگتا تھا روڈ اپنائیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ان گلیوں سے گزرتے ہوئے، جن گلیوں میں بچپن گزارا تھا، ذرا آپ بھی تصور کیجئے، جن علاقوں میں آپ رہتے ہیں، آپ کو اپنے علاقے سے محبت ہے، اپنے آنگن سے محبت ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے رخصت کیا کریں۔ آپ شادی حالوں کے اندر اگرچہ شادی کریں، لیکن اپنی بچیوں کو اپنے گھر کے آنگن سے رخصت کرو۔ جب وہ اپنے آنگن سے رخصت ہوگی، رب کعبہ کی قسم وہ مچھلی کی طرح تڑپے گی، اس کی آنسوں میں آنسو آئیں گے، وہ بے چین ہو جائے گی، اس کو اپنا بابا یاد آئے گا، ماں یاد آئے گی، بہنیں یاد آئیں گی۔ میرج حال کے اندر کسی کے آنسو نہیں نکلتے ہیں۔ جس آنگن کے اندر 20 سال کا عرصہ اس بچی کا گزرا ہوگا، رب کعبہ کی قسم
قسم جب اس گھر کے اس کمرے کو چھوڑ کے جائے گی وہ روتی بلکتی تڑپتی ہوئی جائے گی. ہر کسی کو اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے, اللہ کے نبی کو بھی اپنے گھر سے پیار تھا اور اللہ کے نبی کو بھی مکہ کی گلیوں سے پیار تھا, مکہ کے بازاروں سے پیار تھا, مکہ کے پہاڑوں سے پیار تھا. لیکن مکہ کے لوگوں نے پیغمبر پہ ظلم کی انتہا کر دی, تشدد کی انتہا کر دی, مصائب کی انتہا کر دی, پریشانیوں کے انبار لگا دیے. اب اللہ کی طرف سے بھی حکم آ گیا, اے پیغمبر اب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلے جائیں. پیغمبر مکہ چھوڑ رہے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہیں, ایک نگاہ بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہیں, ایک آگے دیکھتے ہیں, پھر آپ بیت اللہ کی طرف دیکھتے ہیں. بیت اللہ کو مخاطب کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے بیت اللہ تجھ سے جدا ہونے کو دل نہیں چاہتا, تجھ سے الگ ہونے کو دل نہیں چاہتا, تجھ سے علیحدہ ہونے کو دل نہیں چاہتا, لیکن یہاں کے ظالم لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. میرے بھائیوں, آپ پیغمبر کی اس تکلیف کو محسوس تو کیجئے, اس درد کو محسوس تو کیجئے. پیغمبر کس انداز میں مکہ سے جدا ہوئے ہوں گے, کس انداز میں بیت اللہ کو چھوڑا ہوگا. پیغمبر کس انداز میں, رقت کے انداز میں بیت اللہ سے الگ ہو کے مدینہ کی طرف گئے ہوں گے. یہ ہجرت کا جو سلسلہ ہوا یہ بھی ربیع الاول کے اندر ہوا, تو ولادت بھی پیغمبر کی ربیع الاول میں ہوئی اور رسالت بھی آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں ملی, اور ہجرت کا مرحلہ بھی ربیع الاول میں ہوا. چوتھی چیز رحلت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اگلے جہان کی طرف چلے گئے. میرے بھائیوں, یہ مرحلہ کتنا مشکل ہے. آج میں جب میری والدہ کا انتقال ہوا, میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, مسجد میں مجھے کسی نے اطلاع دی آپ کی والدہ کی آخری سسکیاں ہیں, آخری ہچکی آنے کو ہے. مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں مسجد سے نکلا ہوں یا کہاں سے نکلا ہوں. دوڑتا ہوا اپنی اماں کے پاس پہنچتا ہوں, رب کعبہ کی قسم اپنی والدہ کے پاس پہنچ کے جب میں گیا, میری والدہ کی آنکھیں بند ہو چکی تھی, آخری ہچکی بھی نکل چکی تھی. میں نے اپنی والدہ کو بے بسی کے عالم میں دیکھا. مجھے اپنا بچپن یاد آیا, مجھے اپنا بچپن کا زمانہ یاد آیا. میری آنکھوں سے آنسو نکلے. ایک لمحہ نہیں, 10 منٹ نہیں, میں کتنی دیر تک وہاں اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہوا روتا رہا, بلکتا رہا, تڑپتا رہا. ایک ماں کی محبت ایسی ہے میرے بھائیوں, ساری دنیا کی ماؤں کو اکٹھا کر لو, وہ پیغمبر کے قدم کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں, وہ پیغمبر کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. آج کسی کا باپ کا انتقال ہو جائے وہ بھول جاتا ہے کہ وہ دنیا بھول جاتا ہے, دنیا کی لذتوں کو بھول جاتا ہے. ایک باپ کا انتقال ہو, ساری دنیا کے باپوں کو اکٹھا کر لے, وہ پیغمبر کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں. آج بھائی کا انتقال ہو جائے ہوش نہیں آتا. میں ظفروال کے علاقے کے ایک نوجوان کو جانتا ہوں جس نوجوان کی والدہ کا انتقال ہوا, 6 مہینے تک اس کو ہوش نہیں آیا. ہر روز چل کے اپنی والدہ کی قبر پہ بیٹھا کرتا تھا. سارا دن میں نے اس شخص کو اپنی والدہ کی قبر پہ بیٹھے دیکھا ہے. اس کو ہوش نہ تھا کھانے کا, اس کو ہوش نہ تھا پینے کا, اس کو ہوش نہ تھا پہننے کا. سارا دن آنسو بہاتا تھا اپنی والدہ کی قبر پہ بیٹھ کے, اور یہاں تک وہ پہنچ گیا میں اللہ کو نہیں مانتا. یہ الفاظ میں نے اس کی زبان سے سنے. اپنی ماں کی محبت میں اتنا ڈوب گیا, اس کو دنیا بھول گئی, ہر چیز بھول گئی. ذرا تصور تو کیجئے, جس نبی کے لیے اس دنیا کو سجایا گیا, جو امام الانبیاء ہیں, جو خاتم النبیین ہیں, جو اللہ رب العزت کے محبوب نبی ہیں, جو محبوب نبی ہیں, جو تمام انبیاء علیہ السلام کے امام نبی ہیں, اس پیغمبر نے جب رحلت فرمائی ہے, جب کوچ فرمایا ہے,
اس دنیا سے مدینے کے در و دیوار کا کیا عالم ہوگا، مدینے کی زمینوں کا کیا عالم ہوگا۔ جس زمین پہ پیغمبر کے قدم لگتے تھے اب ہمیشہ کے لیے وہ قدم اس زمین پہ نہیں آنے تھے۔ میرے بھائیوں ذرا مدینے کے اس ماحول کو تو دیکھیے، اس وقت کو تو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے۔ حضور حدیث میں آتا ہے قد اسلم المدینہ، پورا مدینہ طریق ہو گیا، پورا مدینہ طریقی میں ڈوب گیا۔ آج پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے چلا گئے، صحابہ کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی اور فرمایا جس نے کہا پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے ہیں میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ کیا حالت ہوگی ذرا تصور کیجئے، کیا منظر ہوگا اس وقت کا۔ اور اس وقت ایک صحابی رسول ایک چراگاہ میں اپنی بکریاں چرا رہے ہیں، ایک صحابی مدینہ سے اس طرف جا رہا ہے اور اس صحابی سے کہتا ہے کہ تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے، تجھے پتا ہے تیرا امام اس دنیا سے چلا گیا، تیرا پیغمبر اس دنیا سے پردہ فرما گیا، تو جانتا ہے۔ جب یہ بات سنتی تھی میرے بھائیوں میں محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، آپ بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کر کے سارا دن سوئے پڑے رہتے ہیں، سارا دن کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، ساری رات گھروں کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے جس محبوب کے لیے کہ محبوب نماز کی، میں نے وہ 5 وقت نماز ادا کی ہے، جس پیغمبر نے دن رات اس قرآن کی تلاوت کی ہے، کیا میں نے اس قرآن کو کھول کے کبھی دیکھا ہے؟ میں نے اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے، میں نے اپنے بیوی کے ترلے منتیں سماجتیں کبھی کی ہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت کرو، آپ نماز کی پابندی کرو۔ اس دین کے لیے پیغمبر کا لہو بہا ہے، اس دین کے آگے پہنچانے کے لیے پیغمبر کا پسینہ بہا ہے، اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے ہم نے صرف سمجھ لیا میں نے لائٹیں بازاروں میں لگا لی۔ میں نے اس سال اعلان کیا، اپنے محلے کے اندر اپنی عورتوں سے کہا، اپنے بھائیوں سے کہا میرے بھائیوں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، آپ اس طرح کیجئے کہ آپ اپنے محلے کے اندر جس گلی سے آپ گزرتے ہیں، میں جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے کے اندر لائٹ نہیں، پورا سال بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ پورا سال طریقی کے اندر کوئی کتا آ رہا ہے، کوئی بلی آ رہی ہے، بچے بیچارے روتے بلکتے تڑپتے مدرسوں کے اندر جاتے ہیں، ہماری گلیوں کے اندر کوئی لائٹ نہیں ہے۔ میں نے کہا ربیع الاول کے مہینے میں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اپنے مکان کے دروازے کے سامنے ایک بلب پیغمبر کے نام پر لگا دو، پورا سال جلنے دو اور اس کا ثواب پیغمبر کو پہنچاؤ، آپ کی گلی روشن ہوگی، بچے گزریں گے دعا دیں گے، عورتیں گزریں گی دعا دیں گی، جوان گزریں گے دعا دیں گے، بوڑھے گزریں گے جوان دعا دیں گے، ہماری گلیاں پورا سال طریق رہتی ہیں۔ آپ ایک بلب نہیں لگا سکتے، لائٹوں کے انبار لگا دیتے ہیں، پیغمبر کے نام پر آپ نے کرنا ہے۔ ایک خاتون نے مجھے فون کیا، مفتی صاحب پیغمبر کے نام پہ کوئی ولادت کی خوشی میں بانٹنا جائز ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں جائز ہے، بچے کی پیدائش ہو آپ بانٹتے ہو، میں مفتی ہو کر آپ کو فتویٰ دیتا ہوں پیغمبر کی ولادت کے نام پر آپ بانٹنا چاہیں بانٹ سکتے ہیں، لیکن پیغمبر کے نام پر آپ کھجوریں تقسیم کریں، لوگوں کو پتا چلے کہ کھجور کھانا نبی کی سنت ہے۔ آپ مسواکیں تقسیم کریں، لوگوں کو پتا چلے مسواک کرنا نبی کی سنت ہے۔ آپ خوشبوئیں لے کر تقسیم کریں، لوگوں کو پتا چلے یہ خوشبو لگانا پیغمبر کی سنت ہے۔ مسجد میں آنے والے نمازی پسینے سے شرابور ہو کر اس کی بدبو نکل رہی ہوتی ہے، اور جس پیغمبر کو خوشبو محبوب دی آج اس کی امت نے خوشبو کو صرف شادی بیاہ کے موقعوں پر لگانا شروع کیا، محفلوں کے اندر لگانے کے لیے جاتے ہیں، کبھی نماز پڑھنے کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو کہا ہے خوشبو لگا کے مسجد میں آئے، کبھی آپ خود لگا کے محفلوں کے اندر آئے ہیں، مجلسوں کے اندر آئے ہیں، خوشبوئیں تقسیم کرو۔ میں نے کہا مصلی لے کر تقسیم کرو، لوگ نماز پڑھیں گے، اس ماں کو ڈھونڈو جو تہجد کی نماز پڑھتی ہے، اس بابے کو ڈھونڈو جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اس نوجوان کو ڈھونڈو جو تہجد گزار ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، بیٹا یہ مصلی مجھ سے لے لو، اور مصلی لے کر بچھا کر اس پر دعا نماز پڑھنا، میرے لیے دعا کرنا۔ آپ مصلی تقسیم کیجئے، ولادت کی خوشی میں آپ تسبیحات لے لیجئے، تقسیم کیجئے، لوگوں کو دیجئے، جب وہ درود پڑھے گا، جب وہ استغفار پڑھے گا،
جب وہ ذکر و اذکار کریں گے پیغمبر کی روح خوش ہوگی۔ میں نے اس سال اعلان کیا اور میں نے خواتین کو بتایا، میں نے ماہ ربیع الاول کے مقدس مہینے کے ابتدا میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنے کا قصد کیا، ارادہ کیا، عزم کیا۔ میں نے 12 ربیع الاول تک 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف مکمل کیا۔ آج جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا، میرا بیٹا چھوٹا ابو حنیفہ روزانہ مجھ سے کہتا تھا بابا مجھے تسبیح لے کے دیں، 2-4 دن کے بعد تسبیح گم کرتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کیا ہوا۔ آج مجھے آتے آتے پوچھنے لگا کہ بابا جی آج ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے ابھی پتا نہیں، ابھی رات کو پتا چلے گا۔ مجھے کہنے لگا آج میرا 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف مکمل ہوا، پورا مہینہ اس نے مجھے نہیں بتایا۔ آج جب اس نے بتایا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب ماحول ہم اپنے گھروں کے اندر ایسا بنائیں گے، میں نے اپنے بچوں کو دیکھا شلوار ٹکنوں سے اوپر رکھتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو حصہ شلوار کا ٹکنوں سے نیچے رہے گا جہنم میں جلے گا۔ آپ کو کسی نے نہیں بتایا، آپ نے کبھی عمل نہیں کیا۔ ہمارے بچوں کی شلوار ٹکنوں سے نیچے جاتی ہے۔ علیکم بسنتی کتاب لے کر ہم نے گھروں میں تعلیم کیوں شروع نہیں کی؟ ہم نے پیغمبر کی اداؤں کو اپنانے کے لیے اپنے گھروں کے اندر سیرت سے آگاہی کا پروگرام کیوں نہیں بنایا ہے؟ میں نے گزشتہ سال سیرت النبی قدم بقدم اپنے گھر میں اس کی تعلیم شروع کی۔ ربیع الاول کے مہینے میں اپنے بچوں کو نبی کی عادات بتائی، نبی کے حالات بتائے۔ میرے بچے بڑے خوش ہوئے۔ میرے بھائیوں جو کچھ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں آپ کے لیے بھی یہی پیغام لے کے آیا ہوں۔ آپ بھی گھر گھر، قریہ قریہ، بستی بستی، محلے محلے، ایک ایک گھر میں یہ پیغام پہنچائیں اور نبی کی سنتوں کو اتنا عام کر دیں، اتنا عام کر دیں۔ آج بدعات کیوں پھیلی ہے؟ کیوں؟ میں نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، میری ماؤں نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، میری بہنوں نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، میرے بوڑھوں نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ ہاں وہ پیغمبر یتیم پیدا ہوئے تھے، کوئی دائی لینے کے لیے تیار نہیں تھی، ساری دائیاں منہ تکتی تھی واپس پلٹ جاتی تھی۔ میرے محمد کو لینے کے لیے کوئی دائی تیار نہ ہوئی، اور دائی حلیمہ جب آئی اس نے لے لیا۔ میرے بھائیوں لینے کے بعد برکتوں کا ظہور ہوا ہے، سعادتوں کے دروازے کھلے ہیں، مسرتوں کے پیغام آئے ہیں۔ عزتیں دائی حلیمہ کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی ہیں۔ دائی حلیمہ نے وہ مکہ کے در یتیم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، گھر میں بہاریں آ گئی، بچوں میں بہاریں آ گئی۔ کسی دائی کا نام کوئی آدمی نہیں جانتا، پوری دنیا کے اندر جو دائیاں آئی تھی مکہ میں کوئی آدمی نام بتا نہیں سکتا، لیکن دائی حلیمہ کا نام روشن ہے، منور ہے، وہ چمکتا ہوا پوری دنیا کے لوگ دائی حلیمہ کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ آج میرے پیغمبر کا دین بھی یتیم دین میرے گھر میں آتا ہے، دستک دیتا ہے، بازاروں میں آتا ہے، دستک دیتا ہے، وہ جنگلوں میں جاتا ہے، دستک دیتا ہے۔ کوئی نبی کے یتیم دین کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ آج بھی جو پیغمبر کے دین کو سینے سے لگائے گا، رب کعبہ کی قسم اس کے گھر میں بھی رونقیں آئیں گی، اس کے گھر میں بھی مسرتیں آئیں گی، اس کو بھی اللہ عزتیں عطا کریں گے۔ اب 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 ولادت، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ ان میں سے پہلی چیز خوشی کی ہے اور بقیہ 3 چیزیں۔ اب میں آخری بات کرتے ہوئے گفتگو کو ختم کروں گا۔ آخری بات کیا ہے کہ یہ 4 چیزیں ہیں، ولادت، رسالت، ہجرت اور رحلت۔ ان 4 چیزوں کے بدلے میں اللہ نے امت محمدیہ کو 4 چیزیں عطا کی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزوں کے بدلے میں اللہ نے 4 چیزیں دی۔ نبی کی ولادت کے بدلے میں اللہ نے امت کو حریت دی، آزادی دی۔ جب پیغمبر پیدا ہوتے ہیں
میرے بھائیوں آزادی کی تحریک چلتی ہے، اور کیسی تحریک چلتی ہے کہ کسرا کے کنگرے ٹوٹ کے گر جاتے ہیں۔ کس بات کی علامت ہے؟ اب ان کی حکومت ختم ہے، انہوں نے جو لوگوں کو غلام بنایا تھا اب یہ لوگ غلام نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ پیغمبر کی ولادت ہو چکی ہے۔ وہ آزادی کی تحریک چلی، اور کیسی تحریک چلی؟ پیغمبر کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ آج وہ بچی نعرے لگاتی ہے، روڈوں پہ آگے آزادی کے نعرے لگاتی ہے۔ جس پیغمبر نے اس بچی کو عزت بخشی ہے، جس پیغمبر نے اس عورت کو آزادی دلوائی ہے، جس پیغمبر نے اس عورت کو تمغہ عزت عطا کیا، آج اس پیغمبر کی شریعت سے آزادی کے نعرے پاکستان کے روڈوں پہ لگائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس عورت کو عزت تو پیغمبر کے قدموں کی خاک کی برکت سے ملی ہے۔ پہلے تو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، بچی نام کا گھر کے اندر خبر اور اطلاع ملتی تھی۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان کو بچی کی خوشخبری دی جاتی تھی ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے، لیکن پیغمبر نے بیٹی کی عزت بتائی ہے، ماں کی عظمت کا اظہار کیا ہے، پیغمبر نے سب کچھ بتایا، اور اللہ رب العزت نے عجیب آزادی کی تحریک چلی۔ پیغمبر جب اس دنیا میں آئے، اس سال میں جتنی عورتوں کو حمل تھا کسی عورت کے بیٹی، سب کو اللہ نے بیٹے۔ اب بیٹی کیوں نہیں ہوئی؟ بیٹی پیدا ہوتی اس وقت تو زندہ درگور کر دیتے تھے، پیغمبر کی آمد پر بیٹی پیدا ہوتی اور زندہ درگور کر دیا جاتا۔ میرے بھائیوں، یہ پیغمبر کی رحمت کے خلاف تھا، یہ پیغمبر کے تقدس کے خلاف تھا، یہ پیغمبر کی عزت کے خلاف تھا، یہ پیغمبر کی حرمت کے خلاف تھا، یہ پیغمبر کی شان کے خلاف تھا۔ اللہ نے اس سال کسی کو بیٹی عطا ہی، یہ اللہ نے خوشی منائی ہے، حریت کی تحریک چلی ہے، آزادی کی تحریک چلی ہے۔ لیکن جب آزاد بندہ ہوتا ہے، وہ آزاد ہو کر وہ لڑکھڑاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ پھسل جاتا ہے، وہ ڈگمگا جاتا ہے۔ اب جب آزادی کی تحریک چلی تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو رسالت عطا کی۔ جب رسالت عطا کی، اب حدود آتی ہے، اب قیود آتے ہیں، اب قواعد آتے ہیں، اب ضابطے آتے ہیں۔ پیغمبر کو رسالت ملی، رسالت کی برکت سے ہمیں شریعت ملی، رسالت کی برکت سے ہمیں قرآن ملا، رسالت کی برکت سے ہمیں ہدایت ملی، رسالت کی برکت سے طہارت کا پیغام ملا، اور رسالت کی برکت سے علم ملا ہے، رسالت کی برکت سے زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ چلا، نماز جیسی نعمت ملی، روزے جیسے احکام ملے، حج جیسے احکام ملے۔ جب رسالت ملی اب حدود و قیود آنی شروع ہوئی۔ کیوں؟ آزاد آدمی بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، تو رسالت کے ملنے کے بعد آپ کتاب الایمان سے لے کر کتاب النکاح تک، اور کتاب النکاح سے لے کر کتاب المضاربہ تک کاروبار کے مسائل لے لیں۔ آپ کو کاروبار کے مسائل کا حل وہ شریعت کی وجہ سے ملا ہے، پیغمبر کی رسالت کی برکت سے ملا ہے۔ آپ کو اولاد کی تربیت کے اصول جو ملے ہیں یہ پیغمبر کی رسالت کی وجہ سے ملے۔ ماں باپ کے حقوق کا پتہ پیغمبر کی رسالت کی وجہ سے پتہ چلا، بڑوں کا ادب کرنا ہے پیغمبر کی رسالت کی وجہ سے پتہ چلا، چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے پیغمبر کی رسالت کی وجہ سے پتہ چلا، بیوی کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں پیغمبر کی رسالت کی وجہ سے ملا۔ اب یہ رسالت کی وجہ سے ہمیں طریقے ملے، ہدایت ملی۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، ہجرت سے ہمیں نصرت ملی، ہجرت سے جہاد کا پیغام ملا، اعلان ہوا۔ کیوں؟ پیغمبر نے جب مکہ چھوڑا، مکہ چھوڑ کر مدینہ آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مدینہ کے اندر اپنا گھر نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام حضرت ایوب کے گھر میں آ کے ٹھہرتے ہیں۔ جب مکہ چھوڑا مدینہ میں آیا، مدینہ کے اندر کسی نے اپنا مکان دے دیا، کسی نے اپنا گھر دے دیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مؤاخات ہوئی ہے، مدینہ کی مؤاخات مشہور ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس اپنا گھر بھی نہیں، سب سے پہلے اللہ کا گھر
تعمیر کیا گیا، مسجد نبوی کو، مسجد قباء کو تعمیر کیا گیا، بتا دیا گیا دنیا والوں کو جہاں کہیں نئی بستی آباد کرو سب سے پہلے اللہ کا گھر آباد کرو ورنہ تمہاری اولادیں پھسل جائے گی۔ آج مسجد تیار کی جائے، لوگ کہتے ہیں مسجدیں تو پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، لیکن تمہارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ مسجدیں ہی تو ہیں، تمہارے بچوں کو قرآن پہنچانے کا ذریعہ یہ مسجدیں ہی تو ہیں، آپس میں جوڑ کرنے اور ملانے کا ذریعہ مسجدیں ہی تو ہیں۔ یہاں تقدس کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں ایک دوسرے کی عزت کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں ایک دوسرے کی حرمت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر آج میں آپ کے سامنے اس مسجد میں بیٹھا ہوا آپ کو کچھ تعلیم دے رہا ہوں تو یہ مسجد ہی تو ہے جس کی برکت سے آپ تک میں پیغام پہنچا رہا ہوں۔ آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہتے ہوں اپنی آبادیوں کے اندر مسجد ضرور بنوائیں تاکہ آپ کی اولادوں کے ایمان محفوظ ہو جائیں، قرآن محفوظ ہو جائے اور اسلام اور ایمان محفوظ ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنائی اور پیغمبر علیہ السلام کے اس ہجرت کی برکت سے جہاد کا پیغام ملا۔ مکہ کے اندر تو پیغام تھا کہ آپ نے یہاں خاموش تبلیغ کرنی ہے، لیکن مدینہ کے اندر کہہ دیا گیا کہ اب آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، اب جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے۔ مکہ کے اندر تو تھپڑ پڑتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، گالیاں سن کر بھی خاموشی کا اعلان تھا، آپ کو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، لیکن حکم یہی تھا کہ آپ نے کسی کا جواب نہیں دینا، نہیں دیا گیا۔ لیکن جب مدینہ میں پہنچے اس ہجرت کی برکت سے اللہ نے جہاد کی اجازت دی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ پیغمبر جس پیغمبر کو مدینہ پہنچنے پر اپنا گھر بھی حاصل نہیں تھا، جس وقت پیغمبر نے اس دنیا سے رحلت فرمائی، 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ ہجرت کی برکت سے اللہ نے نصرت عطا کی، ہجرت کی برکت سے اللہ نے جہاد کا علم پوری دنیا کے اندر بلند کیا ہے۔ تو ولادت کی وجہ سے ہمیں کیا ملی؟ حریت ملی، اور رسالت کی برکت سے کیا ملی؟ شریعت ملی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی برکت سے کیا ملا؟ جہاد ملا، نصرت ملی۔ اور چوتھی چیز آخری بیان کر کے اپنے بیان کو مکمل کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بدلے میں امت کو خلافت کا نظام ملا ہے۔ کیا ملا ہے؟ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، رفتار مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، رحمت صحابہ، رحمت اہل بیت، رحمت اولیاء اللہ، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ تو پیغمبر کی رحلت کی برکت سے کیا ملا؟ خلافت ملی۔ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جاتے تھے، خود تو پیغمبر کی زندگی نمونہ ہے، پیغمبر کی ہر ادا نمونہ ہے، پیغمبر کا چلنا بھی نمونہ ہے، لیکن جب وہ پیغمبر چلے جاتے تھے اس نمونے کا عکس نظر نہیں آتا تھا، کوئی ان کی اداؤں کو چلانے والا، دکھانے والا نظر نہیں آتا تھا۔ یہ صرف میرے پیغمبر کی خصوصیت ہے، یہ صرف آخر الزمان نبی کی خصوصیت ہے، یہ صرف آمنہ کے در یتیم کی خصوصیت ہے، یہ صرف عبداللہ کے لخت جگر کی خصوصیت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر اصحاب رسول جو خلیفہ ہیں آپ کے، ان کی ایک جماعت تیار کی، اور جماعت تیار کرنے کے ساتھ ہی پیغمبر نے فرما دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر مجھ پیغمبر کی سنت بھی لازم ہے اور میرے صحابہ کا راستہ بھی لازم ہے۔ میرے صحابہ کے راستے پہ چلو گے تب بھی نجات پا جاؤ گے، میرے راستے پہ چلو گے تب بھی نجات پا جاؤ گے۔ پیغمبر نے جماعت تیار کی، حالانکہ پیغمبر کی موجودگی میں آپ کے خلیفہ کی ضرورت
پھر پیغمبر نے یہ کیوں فرما دیا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین؟ اس آخری بات کو سمجھیے گا، اگر آپ نے اس بات کو سمجھ لیا آپ سنت اور حدیث کے فرق کو سمجھ جائیں گے اور کبھی بہکیں گے نہیں، کبھی بٹکیں گے نہیں، کبھی پھسلیں گے نہیں، آپ کو لوگ پھسلائیں گے، بٹکائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ان اصحاب رسول میں سے 4 خلفاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عجیب بات ہے، ایک طرف قرآن اترتا ہے، ایک طرف جماعت تیار ہو رہی ہے، اور دونوں کے اندر علماء نے لکھا آپس کے اندر مترادف کیا ہے، فرمایا قرآن کے بھی 30 پارے ہیں اور 4 خلفاء کی جو 30 سالہ دور حکومت ہے، یہ بھی خلفاء راشدین کا دور حکومت ہے۔ علماء نے فرمایا کہ دو طرح کی آیات نازل ہوتی ہیں، مکی اور مدنی، اور 2 طرح کے اصحاب ہیں، ایک کو مہاجرین کہا جاتا ہے، ایک کو انصار کہا جاتا ہے۔ قرآن کی بھی آیتیں 2 قسم کی ہیں، ایک آیتیں متشابہات ہیں، دوسری آیتیں محکمات ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کے بھی 2 پہلو ہیں، ایک وہ صحابہ کی جماعت ہے جن کی ہر بات محکمات ہے، اور ایک صحابہ کی وہ جماعت جو مشاجرات ہوئے ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں آپس میں، وہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات کے پیچھے پڑنا نہیں، ان پر ایمان لانا بھی ضروری، اور محکمات پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور قرآن حکیم کے 30 پارے ہیں، اور اصحاب رسول جو خلفائے راشدین ہیں ان کا 30 سالہ دور حکومت بھی، وہ خلفائے راشدین کا دور حکومت امت کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ ہر پارے کے اندر 4 ربع ہیں، 4 حصے ہیں، اور یہ 4 صحابہ بھی پوری امت کے لیے رہنما ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی خلیفہ کی ضرورت نہیں تھی، کسی نائب کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سمجھا دی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ پیغمبر جو کرتے ہیں اور صحابہ جو دیکھتے ہیں اور صحابہ پھر اس کو کرتے ہیں، اس کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی نے کیا، صحابہ نے دیکھا اور پھر کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں۔ نبی نے کیا، صحابہ نے دیکھا اور صحابہ نے پھر کیا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ ایک اگلی بات بتاتا ہوں، نبی نے نہیں کیا، نبی نے، صحابہ نے کیا، نبی نے دیکھا، صحابہ نے کیا، یہ بھی سنت ہے۔ نبی نے کیا نہیں اور نبی کے بعد بھی صحابہ نے کیا، وہ بھی سنت ہے۔ یہ بات سمجھا کے بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ نے دیکھا اور کیا، یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا، پھر دیکھیں بات کو دہرائیں، اللہ کے نبی نے کیا، صحابہ نے دیکھا اور کیا نہیں، یہ سنت ہے میرے بھائیوں۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی؟ کیوں؟ بخاری موجود ہے، مسلم موجود ہے، ترمذی موجود ہے، نسائی موجود ہے، ابن ماجہ موجود ہے، حدیث کی کتابیں موجود ہے۔ کوئی بات بھی سامنے آئے گی، آپ کے سامنے بخاری نکال کے کوئی کہے گا بخاری میں یہ موجود ہے، آپ کے سامنے مسلم کی کتاب نکال کے کوئی کہے گا مسلم میں یہ موجود ہے، لیکن آپ کو ایک ضابطہ بتا دیا، ایک اصول بتا دیا۔ بخاری کو آپ نے بعد میں دیکھنا ہے، مسلم کو آپ نے بعد میں دیکھنا ہے، پہلے یہ دیکھو میرے نبی کے صحابہ کا یہ عمل ہے یا نہیں۔ اگر صحابہ نے کیا ہے یہ سنت ہے، اگر صحابہ نے نہیں کیا یہ سنت نہیں ہے۔ جو صحابہ نے کیا یہ سنت ہے۔ آپ کو بتاتا چلا جاؤں کیوں؟ پیغمبر نے جو کیا وہ پیغمبر کا معجزہ بھی ہو سکتا ہے، پیغمبر نے جو کیا وہ پیغمبر کی خصوصیت بھی ہو سکتی ہے، پیغمبر نے جو کیا وہ وقت کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، وہ پیغمبر کی خصوصیت ہوتی ہے۔ خصائص کبریٰ کے نام پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اب جو پیغمبر نے معجزہ اپنی انگلی کے اشارے سے کیا ہے، دنیا کے اندر کوئی اور دکھا
اگر اس کو آپ سنت کہیں گے پھر ہر کوئی اپنی انگلی کے اشارے سے وہ معجزہ کر کے دکھائے، نہیں، وہ پیغمبر کا معجزہ ہو سکتا ہے، وہ پیغمبر کی خصوصیت ہو سکتی ہے، وہ وقت کی ضرورت ہو سکتی ہے جس کی بنیاد پر پیغمبر نے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، پیغمبر نے 11 شادیاں کی ہیں، کتنی؟ پیغمبر نے کتنی شادیاں کی؟ 11 شادیاں کی پیغمبر نے کی، صحابہ نے دیکھی، صحابہ نے دیکھی، عائشہ کے ساتھ شادی ہوتے صحابہ نے دیکھا ہے، خدیجہ کے ساتھ شادی ہوتے اور صحابہ نے دیکھا ہے، اور ام ماریہ کے ساتھ شادی ہوتے صحابہ نے دیکھا ہے، سودا کے ساتھ شادی ہوتے صحابہ نے دیکھا ہے، ازواج مطہرات 11 بیویوں کے ساتھ شادیاں ہوتی صحابہ نے دیکھی ہیں، لیکن صحابہ نے 11 شادیاں کی نہیں۔ تو پتہ چلا پیغمبر نے کیا، صحابہ نے دیکھا اور کیا نہیں، اس کو سنت کہتے ہیں۔ کوئی بخاری نکال کے دکھا دے کہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے، نہیں، آپ نے کہنا ہے ابو بکر کا عمل ہے یا نہیں، عمر کا عمل ہے یا نہیں، عثمان کا عمل ہے یا نہیں، علی المرتضیٰ کا عمل ہے یا نہیں۔ جو عمل ایک خلیفہ کرتا ہے دوسرے خلیفے کو حق نہیں کہ وہ اس عمل کو یہ کہہ دے کہ یہ ابو بکر نے کیا تھا، میں نہیں کروں گا۔ کسی خلیفہ کو اختیار نہیں کہ عمر کا کیا ہوا عمل عثمان غنی کہہ دے کہ میں یہ عمل کروں گا، نہیں۔ علی المرتضیٰ کا کیا ہوا عمل حسن کو اختیار نہیں کہ وہ کہہ دے کہ یہ علی نے کیا تھا، نہیں۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میرے بھائیوں، اس بات کو، یہ بات آپ کو تب سمجھ میں آئے گی۔ اب پیغمبر علیہ السلام نے تراویح پڑھی ہیں، 3 دن تراویح پڑھی، سنت سے ثابت ہے، حضرت ابن عباس کی حدیث ہے۔ لیکن جس طرح میں اور آپ 20 تراویح اپنی مسجدوں کے اندر ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں 30 دن تک، اس طرح نبی نے پڑھی؟ یہ عمل تو عمر نے شروع کیا ہے، یہ عمل تو سیدنا عمر نے شروع کیا۔ 20 تراویح اس طرح۔ آج 14ویں صدی کے اندر کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے یہ عمر کی بدعت ہے، یہ عثمان کی بدعت ہے، یہ علی کی بدعت ہے، یہ ابو بکر کی بدعت ہے؟ نہیں، جو کام ابو بکر نے کیا اس پر ٹھپا سنت کا پیغمبر نے لگایا ہے، جو کام عمر نے کیا اس پر ٹھپا سنت کا نبی نے لگایا ہے، جو کام عثمان غنی نے کیا اس پر سنت کا ٹھپا آپ لاکھ مرتبہ کروڑوں مرتبہ کہیں بدعت ہے، تمہارے آپ کے سارے اعمال تو بدعت ہو سکتے ہیں لیکن عمر کا طریقہ بدعت نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر نے 20 تراویح نہیں پڑھی اس طریقے سے جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اس طریقے سے حضرت عمر نے شروع کیا۔ حضرت عمر نے شروع کیا، حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں یہ کہہ کر اس کو رد نہیں کیا کہ عمر نے کیا تھا میں نہیں کروں گا، بلکہ عثمان غنی کے دور میں بھی ہوتا رہا۔ حضرت علی المرتضیٰ کا دور آیا، انہوں نے یہ کہہ کے رد نہیں کیا کہ انہوں نے کیا تھا میں نہیں کروں گا۔ حسن کا دور آیا، حضرت امیر معاویہ کا 19 سالہ دور آیا، 19 سال کے اندر 19 رمضان آئے اور 19 رمضانوں کے اندر 20 تراویح اسی طرح۔ آج تک 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی حرمین شریفین کے اندر 20 تراویح ادا ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے، نبی کے صحابہ کا عمل ہے، اور اللہ کے نبی نے فرما دیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جمعے کی 2 اذانیں کہی جاتی ہیں، ایک اذان پیغمبر کے دور میں کہی جاتی تھی، پیغمبر کے دور کے بعد ابو بکر کے دور میں بھی ایک اذان کہی جاتی تھی، عمر فاروق کے دور میں بھی ایک اذان کہی جاتی تھی، حضرت عثمان غنی کا دور آیا دوسری اذان بھی شروع ہوئی، اور حضرت علی کا دور آیا، حضرت علی نے یہ کہہ کر رد نہیں کیا کہ یہ عثمان نے شروع کیا تھا میں اس کو کروں گا، نہیں، میں نے بتا دیا ایک خلیفہ کا
عمل دوسرے خلیفہ کو اختیار نہیں کہ وہ یہ کہہ کر رد کر دے کہ یہ دوسرے خلیفہ کا عمل میں نہیں کروں گا۔ آج 15ویں صدی کا مولوی کیسے جرت کر سکتا ہے کہ میں عمر کے طریقے کو نہیں مانتا، میں عثمان کے طریقے کو نہیں مانتا، میں علی المرتضیٰ کے طریقے کو نہیں مانتا؟ جس طرح نبی کا طریقہ سنت ہے، خلفائے راشدین کا طریقہ بھی سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو وہ طریقہ آپ نے لینا ہے کہ ربیع الاول کے حوالے سے ابو بکر نے کس طرح منائی ہے، ابو عمر نے کس طرح منائی ہے، عثمان غنی نے کس طرح منائی ہے، علی المرتضیٰ نے کس طرح منائی ہے، نبی نے کس طرح یہ ربیع الاول کا مہینہ منایا، وہ میرے لیے بھی حجت ہے، آپ کے لیے بھی حجت ہے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی حجت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، اگر ہم نے دین کا صحیح طریقہ اپنی نسلوں تک منتقل نہ کیا، نبی کی سنتوں کو منتقل نہ کیا، رب کعبہ کی قسم کبھی کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ نبی کی محبت کا پیمانہ یہ نہ بنا لیا جائے جو زیادہ لیٹیں لگائے گا وہ نبی کا عاشق ہے، اور جو لیٹیں نہیں لگائے گا وہ نبی کا گستاخ ہے، کہیں یہ پیمانہ نہ بنا لیا جائے، پھر تو اس امت کے مالدار بڑے عاشق بن جائیں گے، پھر اس نبی کے اور امت کے غریب لوگ کہاں جائیں گے جو اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے، جو اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے اخراجات ادا نہیں کر سکتے۔ ایسا پیمانہ پیغمبر دے نہیں سکتے، ایسا پیمانہ خلفائے راشدین دے نہیں سکتے۔ ہم نے وہ اپنانے ہیں جو پیغمبر نے دیے تھے، وہ طریقے اپنانے ہیں جو خلفائے راشدین نے دیے تھے۔ اب تو سلسلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پہلے چھوٹا سا کیک ہوتا تھا، اب بڑے بڑے کیک، ہاں وہ بڑا کیک کاٹنے والا وہ بڑا عاشق رسول بن جائے گا۔ ہر بیس پور کا غریب آدمی، ریڑی چلانے والا، رکشہ چلانے والا، وہ نبی کے عشق کو کیسے حاصل کرے گا، وہ نبی کی محبت کو کیسے پائے گا؟ وہ تو بیچارہ محروم ہو جائے گا، وہ تو لیٹوں سے اپنا گھر سجا نہیں سکتا، وہ تو گلی روڈوں کو سجا نہیں سکتا۔ یہ بڑے بڑے لوگ تو اپنے محلات سے جا کے لوگوں کو بلائیں گے، آؤ ہماری لائٹوں کو آ کے دیکھو۔ بڑے بڑے دکاندار بڑی بڑی مچھلیاں پکا کے اپنے علاقے کے اندر بلا کے اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ مفتی شکیل اپنی محبت کا کیسے اظہار کرے گا؟ خواجہ مرتضیٰ صاحب اپنی محبت کا کیسے اظہار کرے گا؟ ہاں ہاں، میں آپ کے سامنے آ کے آج محبت کا اظہار کیا ہے، آپ کو کون سا انداز پسند ہے فیصلہ کیجئے۔ میں نے اپنا درد بانٹا ہے آپ کے سامنے، میں نے آپ کے سامنے اپنی کہانی سنائی ہے، میں نے آپ کو مدینے کی سیر کروائی ہے، میں نے مکہ کی سیر کروائی ہے، نبی کی وفات ولادت کا ذکر کیا ہے، نبی کی رحلت کا ذکر کیا ہے، نبی کی نصرت کا ذکر کیا ہے، میں نے نبی کے جہاد کا ذکر کیا ہے، میں نے نبی کی ازواج کا ذکر کیا ہے، میں نے نبی کے ابو بکر کا ذکر کیا ہے، میں نے عمر کا ذکر کیا ہے، عثمان غنی کا ذکر کیا ہے، علی المرتضیٰ کا ذکر کیا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھا کے آیا ہوں، پہلے بھی آ سکتا تھا، پیچھے بھی نماز پڑھ سکتا تھا، عشاء کی نماز پڑھا کے آیا ہوں۔ کیوں؟ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، پیغام دینے کے لیے ظفرپال سے آیا ہوں، کچھ لینے کے لیے نہیں آیا، کسی چیز کی طمع نہیں، حرص نہیں۔ اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے عظمت دی ہے، اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، پیسوں کا لالچ نہیں ہے۔ نہ مجھے میرے اکابرین نے سکھایا، نہ میرے بڑوں نے سکھایا، میرے بڑوں نے تو بھوکے رہ کر دین کا پیغام پہنچایا ہے، میرے بڑوں نے تھے پیٹ کے اوپر پتھر پات کر پیغام پہنچایا ہے، میرے سامنے تو پیغمبر کی وہ زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، ہر بینس پور کے اندر آپ ایک شخص بھی نہیں بتا سکتے جو رات کو فاقے سے اپنی رات گزار دے۔ جاؤ جا کے مدینہ کے در یتیم کو دیکھے جو فاقوں کے اندر زندگی گزارتا تھا، کیا وہ پیغمبر فاقوں کے اندر زندگی گزار کر اپنی ولادت کی خوشی میں اس امت کو ترغیب دے سکتا ہے، تلقین کر سکتا ہے؟ کروڑوں اربوں خربوں روپیہ لیٹوں پہ لگا دیجئے، اور ہمارے ہر بینس پور کے اندر کا یہاں کا غریب کیا کرے گا، یہاں کا یتیم کیا کرے گا، یہاں کا مسکین اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کس طرح اپنے پیغمبر سے محبت کا اظہار کرے گا؟ آؤ
तहज्जुदें पढ़कर अपने पैगंबर से मोहब्बत का इजहार करें। आओ कुरान की तिलावत करके अपनी मोहब्बत का इजहार करें। आओ आप मस्जिदों को कुरान की तिलावत से मुनव्वर करके मोहब्बत का इजहार करें। आओ एक दूसरे का दर्द बांटकर हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी दिलों से निकालकर हम पैगंबर से मोहब्बत का इजहार करें। जिस पैगंबर ने कहा तुम्हारी रात ऐसी गुजरनी चाहिए, तुम्हारे दिल में कीना ना हो, किसी का बुग़्ज़ ना हो, अदावत ना हो, हसद की आग में जलने वाले नबी की मोहब्बत का नारे लगाते हैं। मेरे भाइयों, आज घर घर दुश्मनी है। चचा ताया से नाराज, ताया चचा से नाराज, भाई भाई से नाराज। नफरतों को छोड़ दीजिए, अदावतों को छोड़ दीजिए, दुश्मनियों को छोड़ दीजिए। आज बीवी अपने शोहर की इज्जत नहीं करती। मेरे भाइयों, हालात कहां चले गए। बीवी किसी की बात किसी और से करती है, औलाद किसी की, इज्जत किसी और की करती है। हमने अपनी औलाद को तरबियत नहीं दी, अपनी बच्चियों को तरबियत नहीं दी। मैं कहा करता हूं, लाओ अपनी बच्चियों को हमारे पास कुरान पढ़ने के लिए। पता चलेगा आपकी बच्ची को दीने मुहम्मदी क्या है, पता चलेगा आपके बच्चों को नबी का लाया हुआ दीन, जिस दीन की खातिर पैगंबर ने मारे खाई है। मेरे भाइयों, हम उस पैगंबर के एक आंसू का हक अदा नहीं कर सकते। उस पैगंबर ने ढेर लगा दिए इस उम्मत के लिए, इस उम्मत के जालिमों के लिए, इस उम्मत के चोरों के लिए, इस उम्मत के बागियों के लिए, इस उम्मत के गुनाहगारों के लिए ढेर लगा दिए उस पैगंबर ने आंसुओं के। मैं और आप पूरी जिंदगी उस पैगंबर के एक आंसू का हक अदा नहीं कर सकते। फिर आज कुछ हक तो चुका के उठे। आज इरादा करें हम पैगंबर की सुन्नतों को इंशाअल्लाह अपनाएंगे, घर घर लेके जाएंगे। मेरी माएं बैठी हैं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, घर की औरत सुधर गई, सारा खानदान सुधर जाएगा। आज के बाद इरादा करो अपने शोहर को मस्जिद में भेजोगी। आज के बाद इरादा करो अपने शोहर को कुरान पढ़ने के लिए तैयार करोगी। इरादा करो अपने बच्चों को मस्जिद में भेजोगी। मस्जिद में भेजकर को अपने बच्चों को नमाजी बनाओगी, तलकीन करोगी। झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, हसद नहीं करना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी से बुरा करना नहीं है, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी, जुल्म नहीं करना। ये बातें नबी की बातें हैं, ये बातें तो पैगंबर की तालीमात थी। मैं और आप दूर क्यों हो गए? सस्ता हल बता दिया, साल के बाद केक काटो, नबी की मोहब्बत मिल जाएगी। नहीं नहीं, जिंदगी की हर सांस पैगंबर के नाम पर कुर्बान है। जिंदगी का हर लम्हा पैगंबर के लिए कुर्बान है। फिर आज के बाद ये इरादा करके उठो कि इंशाअल्लाह हम पैगंबर की एक एक सुन्नत को लेकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने घरों को रोशन करेंगे, अपनी रोडों को रोशन करेंगे, अपने इलाकों को रोशन करेंगे। और जो दीन का पैगाम लेकर घर घर करिया आपके पास आते हैं, जिनको तबलीगी जमात कहते हैं, रब्बे काबा की कसम, ये पैगंबर के उस पैगंबर की उस मिरास को लेके चले हैं। घर घर के अंदर सुन्नतों को आप डांटते हैं, इनको आप बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन ये आपके बारे में कुछ नहीं कहते। आज आलमी इज्तिमा रायविंड के अंदर मुनक्कद हो रहा है। मैंने आज भी दुआ की अल्लाह से, ए अल्लाह इस आलमी इज्तिमा को पूरी दुनिया की हदायत का जरिया बना। और जो दुआएं अल्लाह वहाँ हो रही हैं, हम तो कमीने लोग हैं, हम तो जलील लोग हैं, हम तो बदकिरदार लोग हैं। हमारी दुआओं के अंदर असर नहीं, गुफ्तगू के अंदर असर नहीं। वहाँ तो औलिया अल्लाह बैठे हैं, वहाँ तो बुजुर्गाने दीन बैठे हैं, वहाँ तो तहज्जुदें जिनकी एक दिन नहीं छूटी वो लोग बैठे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ए अल्लाह उन बुजुर्गों की दुआएं इस मजमे के हक में कबूल फरमाकर इस पूरे मजमे के लिए हदायत का फैसला फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، اللہ سیئات کو معاف فرما، مولانا فرمانیوں کو معاف فرما، اللہ بھول کر گناہ ہوئے معاف فرما، یا اللہ جان بوجھ کر کیے معاف فرما، یا اللہ نہ سمجھی میں ہوئے معاف فرما، سمجھداری میں ہوئے معاف فرما، اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، بہن بھائیوں، عزیز اقربا، رشتہ داروں، پڑوسیوں، ہمسایوں، دوستوں، یاروں، تعلق والوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ مائیں بھی بیٹھی ہیں، بہنیں بھی بیٹھی ہیں، رات کا سماں ہے، رات کا وقت ہے، گناہ گار ہیں ہم، سیاہکار ہیں ہم، تیرے حکموں کو توڑنے والے ہیں، اللہ تیرے حکموں کو توڑنے والے ہیں، گناہوں کی غلاظتوں میں ڈوبنے والے ہیں، یا ارحم الراحمین ہم اقراری مجرم ہیں میرے مولا، اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں میرے مولا، تیرے علاوہ کوئی مولا نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی داتا نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں میرے مولا، تو ہی ہماری باتوں کو سننے والا ہے، ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، ہماری التجاؤں کو سننے والا ہے میرے مولا۔ دنیا والے تو دکھ اور زیادہ دیتے ہیں، دنیا والے تو تکلیفیں دیتے ہیں، اللہ وہ تو ہماری پریشانیوں پہ ہنستے ہیں، اللہ وہ تو پریشانیوں پہ مسکراتے ہیں میرے مولا، تیرے علاوہ یا ارحم الراحمین ہمارے دکھوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں، ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ جی یہ مجمع بوڑھوں کا آیا ہے، جوانوں کا آیا ہے، تیرے نبی کی مدح سننے کے لیے آیا تھا، تیرے نبی کی تعریف سننے کے لیے آئے ہیں، تیرے نبی کی شان سننے کے لیے آئے ہیں مولا کریم۔ جو کچھ اساتذہ سے پڑھا، جو کچھ قرآن و حدیث سے سیکھا، اللہ میں نے ان کو بتا دیا، یا اللہ ان کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیا، یہ میرے بڑے ہیں، اللہ ان کے سامنے گفتگو کرنا بھی میرے لائق نہیں تھا، لیکن اللہ تو نے عزت بخشی، عظمت عطا کی، کچھ کہہ دیا میرے مولا۔ ان بزرگوں کے سینوں کو کھول دیجئے، ان بوڑھوں کے سینوں کو کھول دیجئے، جوانوں کے سینوں کو کھول دیجئے، یہ میرے بھائی ہیں سب کے سب، اللہ ان کو میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دی ہو جو ان کے دلوں کو بری لگی ہو، اللہ یہ میری مائیں ہیں، عزت کے مقام پر ہیں، بلندی کے مقام پر ہیں، مجھ سے بہت اچھی ہیں، سب اچھے ہیں اللہ، یا ارحم الراحمین ان ماؤں بہنوں کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آج کی مجلس کو قبولیت عطا فرما، آج کی محفل کو قبول فرما لیجئے، اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی زیارت نصیب فرما، آپ کی محبت نصیب فرما، آپ کی قربت عطا فرما، آپ کے دیدار سے مشرف فرما، یا اللہ زندگیاں گزر گئی نبی کی سنتوں کو توڑتے ہوئے، اللہ زندگیاں گزر گئی یا اللہ نبی کے طریقوں چھوڑتے ہوئے، اللہ تو نے نبی کے طریقوں پہ کامیابی بتائی، نبی کے طریقوں پہ چلنے پر اللہ تو نے نجات کا دار و مدار رکھا، لیکن اللہ ہم نے غیروں کے طریقے پہ چلنا شروع کیا، غیروں سے امیدیں وابستہ کی، اللہ غیروں نے جو طریقے بتائے ہم نے وہ اپنا لیے، نبی کے طریقوں سے بغاوت اختیار کی ہے، مولا ہمارے جرموں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین اگر آپ نے معاف نہ کیا ہم راندہ درگاہ ہو جائیں گے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، اللہ جی ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہمارے بڑوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے جوانوں کو معاف کر دیجئے، ہماری ماؤں کو معاف کر دیجئے، مولا کریم رات کا وقت ہے، ربیع الاول کی آخری گھڑیاں ہیں، مبارک مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اللہ کریم اس مبارک مہینے میں لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود شریف پڑھا ہے، قرآن کی تلاوتیں کی ہیں، نبی کے نام نبی کے لیے اصالے ثواب کیے ہیں، یا اللہ لوگوں نے خوشیاں منائی ہیں، یا اللہ نبی کے نام پر بہت کچھ کیا، اللہ وہ سب قبول فرما کر اس کا اجر ہم سب کو عطا کیجئے، یا اللہ عالمی اجتماع
وہاں رائول بھی ہو رہا ہے میرے مولا، وہاں آہوزاریاں، وہاں سسکیاں ہو رہی ہیں، وہاں مناجاتیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا کی فکر کے لیے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ والے بیٹھے ہیں یا اللہ، تہجد پڑھنے والے جن کی پیشانیاں ان کے اولیاء اللہ ہونے کی گواہی دیتی ہیں میرے مولا، جن کی زندگی کا ہر لمحہ، جن کی زندگی کی ہر سانس تیرے دین کے لیے وقف ہے میرے مولا، ان بزرگوں کی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجئے اللہ، ان بزرگوں کی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجئے یا ارحم الراحمین، سب کی اولادوں میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ نصیب فرما، مقروضوں کو قرضوں سے چھٹکارا نصیب فرما، بے ہمتوں کو ہمت عطا فرما، بے طاقتوں کو قوت عطا فرما، مسکینوں محتاجوں کو یا اللہ ان کی مسکنت کو دور فرما دیجئے، ان کی غربت کو دور فرما دیجئے اللہ، کسی کا محتاج نہ فرما اللہ، دنیا والے محتاجگی کی بڑی کڑی سزا دیتے ہیں میرے مولا، اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کیجئے گا، اپنے خزانوں سے عطا کیجئے گا یا اللہ، جتنا مجمع آیا ہے ان کی جولیاں بھر دیجئے، ان کے گھروں کو بھر دیجئے، ان کے خزانوں کو بھر دیجئے، ان کی اولادوں میں برکت عطا فرما اللہ، ہماری اولادوں کو فرما برداری نصیب فرما یا اللہ، آج کی اس محفل کو قبولیت عطا فرما، محبوبیت عطا فرما یا اللہ، اس محفل میں جو کچھ تیری رضا کے لیے کہا گیا میرے مولا، اس کو دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیجئے یا اللہ، جو بہک گئے، بٹک گئے، زبان پھسل گئی، معاف کر دیجئے مولا کریم، معاف فرما دیجئے یا ارحم الراحمین، اس مسجد کی رونق کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما یا اللہ، اس مسجد کے تقدس، عزت اور حرمت کو اور ترقیاں نصیب فرما یا اللہ، یہ چھوٹا سی جگہ ہوتی تھی، آج بڑی جگہ آپ نے بنا دی یا اللہ، جتنے بھی ساتھی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، سب کے دلوں کو جوڑ دیجئے، اتفاق اتحاد پیدا کر دیجئے، محبتیں عطا کیجئے، اس محبت کو، اس مسجد کو رشد و ہدایت کا مرکز بنا دیجئے، جماعتوں کی چلت پھلت کا ذریعہ بنا دیجئے یا اللہ، اس مسجد کو پورے علاقے کے لیے ہدایت کا مرکز بنا دیجئے یا اللہ، مسکین صاحب جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ، ان کی کوششیں تھی اللہ، ان کی محنت تھی اللہ، ان کی دعائیں تھی اللہ، ان کی تگ و دو تھی میرے مولا، ان کی فکر تھی اللہ، ان کی کڑن تھی یا اللہ، وہ کڑن لے کے چلے تھے اللہ، آج تو نے یہاں تک سلسلہ پہنچایا کہ یا اللہ، لوگوں کا ہجوم آ کے بیٹھا ہے، بچے بوڑھے آ کے بیٹھے ہیں اللہ، وہ ہمارے قریب میں قبر کے زیر زمین یا اللہ مدفون ہوئے ہیں میرے مولا، آج کی ان دعاؤں کے صدقے اللہ، اس اللہ کے ولی کی قبر کو منور کر دیجئے، قبر کو روشن کر دیجئے، ان کی قبر کو کشادہ کر دیجئے اللہ، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کیجئے اللہ، اس قبرستان میں جتنے اہل ایمان مدفون ہیں اللہ، سب کی قبروں کو منور کیجئے، سب کی قبروں کو روشن کیجئے، ہر بھینس پور کے ہر گھر میں یا اللہ ہدایت کا چراغ جلا دیجئے، ہر بھینس پور کے ہر جوان کو یا اللہ ہدایت کا نور عطا کیجئے یا ارحم الراحمین، ہر بھینس پور کے ان سب بچوں کو یا اللہ دین کا داعی بنا دیجئے یا ارحم الراحمین، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ، ہر قسم کی بلاؤں سے، وباؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، آفات و بلیات سے، جادو اور جنات سے، سفلی علوم سے، آزمائشوں سے، امتحانات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما اللہ، فتنوں کا دور ہے یا اللہ، ان فتنوں سے حفاظت فرما یا اللہ، نبی کی سنتوں سے پیار عطا فرما، 5 وقت کا نمازی بنا دیجئے، قرآن پڑھنے والا بنا دیجئے اللہ، کل جو ہمارا پروگرام عثمانیہ مسجد کا آ رہا ہے، 20 حفاظ کرام نے قرآن کی دولت کو اپنے سینے میں منتقل کیا ہے مولا کریم، اس مدرسے کو اور عزتیں عطا فرما، اور رفعتیں عطا فرما، اور بلندیاں نصیب فرما، اس مدرسے کو اور رونقیں عطا فرما یا اللہ، اخلاص نصیب فرما، للہیت نصیب فرما، اس مسجد کے پروگرام کو کامیابی سے ہم کنار فرما یا اللہ، اس
پروگرام کو یا اللہ پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ عالمی اجتماع ریونڈ اللہ اس کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ وہاں جتنے لوگ آئے ہیں سب کی حفاظت فرما، سب کی اولادوں کی حفاظت فرما، جو جماعتوں کے ساتھ چل پھر رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں بھی دین کے کام کے لیے قبول فرما لیجئے، اللہ دین کے کام کے لیے قبول فرما لیجئے، دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجئے، ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرما، ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے عدم اخلاص کی وجہ سے ہماری اولادوں کو دین سے محروم نہ کر دینا اللہ یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ دین کی جتنی محنت کر رہے ہیں میرے مولا کسی موڑ پہ آ کر اس دین سے محروم نہ کر دینا یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ اور حضرات علماء کرام جو تشریف فرما ہیں ان کے مدرسوں کو بھی کامیابی عطا فرما، ترقیاں نصیب فرما، ہمارے علاقے کے تمام مدارس کو پوری دنیا کے اندر ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ شہباز بھائی نے یہ جو پروگرام کروایا اللہ ان کو اور عزت عطا فرما، پڑھنے والے، پڑھانے والے، آنے والے، بیٹھنے والے، سننے والی مائیں یا اللہ سب کی حاضری کو قبولیت عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، جب نزا کا عالم طاری ہو تو ہم سب کی زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔